اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی النوع الاول الاحتساب بالاعیان النجسۃ عدا ما استثنی وفی مسائل ثمان۔ سب سے پہلی ہماری گفتگو ہے ان چیزوں پر جس کا نجاست کی وجہ سے جس کی خرید و فروخت حرام ہے، اور اس میں 8 مسائل ہیں ہمارے پاس۔ احتساب بالاعیان النجسہ، عین نجاست کو خرید و فروخت کرنا، کسب کرنا۔ عدا ما استثنی، اس کے، اور اس میں 4 استثناءات کو بیان کریں گے اور 4 مسائل، یعنی ٹوٹل 8 مسائل ہمارے پاس ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ صحت معاملہ صحت بیع کب ہوتی ہے؟ صحت بیع اس وقت ہے جب اس کے اندر مقتضی ہو۔ کیا ہو؟ مقتضی ہو۔ مقتضی کیا ہوتا ہے؟ مقتضی ہے منفعت محللہ مقصودہ۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر منفعت ہونی چاہیے، یعنی اس چیز میں کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک چیز کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو تو آپ اس چیز کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اس کے اندر منفعت ہونا ضروری ہے۔ وہ منفعت مقصود بھی ہو، یعنی نوعاً عرف عقلا اسی منفعت کا قصد کرتے ہو، اور وہ منفعت محللہ بھی ہو، حلال بھی ہو۔ جیسے شراب ہے، شراب کے اندر منفعت ہے، مقصودہ بھی ہے۔ منفعت مقصودہ یعنی عرف اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور اس سے پیسے نکالے گا۔ منفعت مقصودہ کا فارمولہ کیا ہے کہ عقلا اور عرف اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالیں گے اس چیز کے بدلے، اس کا مطلب اس کے اندر منفعت ہے۔ اگر آپ کہو کہ میں نے اپنے گھر کا صبح جھاڑو نکالا اپنے گھر سے، اور جو کچرا ہے مٹی وغیرہ اس کو میں بیچتا ہوں، تو کوئی بھی عرف، فعلاً کوئی بھی عرف ایسا نہیں ہے پاکستان میں، ایران میں، کہ جو اپنے جیب میں سے ہاتھ ڈال کے آپ کو پیسے دے گا کہ یہ جو مٹی جو تمہارے گھر سے نکلی ہے دیکھیں، ایک بار ہے کہ پلاسٹک کی بوتلیں نکلی ہے، یہ الگ بحث ہے، ابھی مٹی کی بات ہوئی۔ یہ جو آپ کے جھاڑو میں سے مٹی نکلی ہے جھاڑو کرنے سے، کوئی بھی شخص اپنی جیب سے پیسے نکال کے اس کے لیے نہیں رکھے گا، بس اس کے اندر منفعت مقصودہ نہیں ہے، منفعت نہیں ہے، یعنی عرف اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا پیسے نکالنے کے، لیکن شراب میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، شراب میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن شراب کی منفعت کیا ہے؟ محللہ نہیں ہے۔ مٹی میں منفعت ہی نہیں ہے، شراب میں منفعت ہے لیکن منفعت محرمہ ہے، منفعت حلال نہیں ہے۔ اور منفعت مقصودہ بھی ہو، مقصودہ سے مراد جیسے شراب کی مقصود منفعت کیا ہے کہ وہ اس کو پیا جاتا ہے، اس کو شرب کیا جاتا ہے، شراب کو لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غیر مقصود منفعت کیا ہے شراب کی؟ مثلا اگر کوئی کہے کوئی بیمار ہو گیا، کوئی زخم ہے، زخم کے اوپر ڈال دو زخم بھر جائے گا، یا کسی کی جو کھاد ہے، مٹی ہے، درخت کی مٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، کھاد کو مضبوط کرنے کے لیے شراب ڈالیں تاکہ کھاد طاقتور ہو جائے، یہ بھی شراب کا فائدہ ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یعنی یہ شاذ ہے، یہ نوعاً نہیں، یہ شخصاً ہے، قصد اصلی شرب ہے شراب کا۔ پس جب بھی صحت معاملہ ہو رہا ہو تو اس کے قصد عقلائی عرفی کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے قصد عرفی میں اگر کوئی منفعت محللہ ہو تو اس کا مطلب وہ معاملے میں مقتضی صحت موجود ہے، وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ بس کوئی بھی اگر آپ کو کہے کہ فلاں چیز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، سب سے پہلے آپ کیا چیز دیکھیں گے کہ آیا اس کے اندر منفعت ہے یا منفعت نہیں۔ منفعت سے مراد عرف اپنی جیب میں پیسے ہاتھ ڈالتے یا نہیں ڈالتا۔ مقصود ہے یعنی اس کام کی قصد عرفی کیا ہے، یعنی شراب کی قصد عرفی کیا ہے؟ شرب۔ پر شرب کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی مریض اگر بیمار ہو تو اس کی یہ نہیں دیکھا جائے گا، شاذ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جس وجہ سے عرف اپنی جیب میں پیسے ڈالتے اس وجہ کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ وجہ حلال ہے شارع کی نگاہ میں تو اس کا مطلب یہ مقتضی موجود ہے۔ واضح ہو گئی بات؟
دوسری چیز کوئی معنی مفقود ہو، کوئی معنی بھی موجود نہ ہو. ایک بات یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، تمام مقاصد محرمہ میں یہ فارمولہ چلے گا. یہ ایک فارمولہ ہے جو ہر جگہ چلے گا. دوسری چیز، فقیہ کے پاس ہمیشہ، فقیہ کی جیب میں ہمیشہ اصول عملیہ موجود رہتے ہیں. فقیہ کی جیب میں ہمیشہ اصول عملیہ موجود رہتے ہیں. جیسے ہی فقیہ سے کوئی سوال کرتے ہیں آپ، تو سب سے پہلے وہ اس کا اصل عملی ڈھونڈتا ہے. اصل عملی کیا ہے؟ اصل عملی ہمیشہ وہ اپنی جیب میں رکھتا ہے. پھر کس کے پاس جاتا ہے؟ ادلہ محرزہ کے پاس جاتا ہے. وہ ادلہ جو حکم واقعی کو احراز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم امارات کہتے ہیں، ادلہ محرزہ کی طرف جاتا ہے. اگر ادلہ محرزہ اس کو مل جائے، اگر ادلہ محرزہ دلیل محرز اس کو کسی مسئلے میں مل جائے، تو فقیہ اس دلیل سے استفادہ کرے، کیونکہ جب تک ادلہ محرزہ ہے اصول عملیہ کی نوبت نہیں آئی. جب تک دلیل آپ کے پاس موجود ہے تب تک اصل عملی کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ دلیل آپ کو واقعے کو دکھاتی ہے، اصل عملی فقط آپ کو تردد اور شک سے نکالتا ہے. تو اصل عملی تمام معاملات کا کیا ہے؟ اصل عملی تمام معاملات میں فساد ہے. اصل عملی تمام معاملات میں کیا ہے؟ فساد. کیوں؟ کیونکہ استصحاب جاری کریں گے. پہلے یقین تھا کہ یہ خرید و فروخت میں پہلے یقین تھا کہ یہ چیز میری تھی، پیسے آپ کے تھے. اب شک ہو رہا ہے کہ آیا اس طریقے سے خرید و فروخت کرنے میں آیا یہ پیسے میرے ہو گئے، چیز آپ کی ہو گئی، یہ نقل و انتقال، یہ داد و ستد ہوا یا نہیں ہوا؟ شک ہو رہا ہے. تو استصحاب جاری کریں گے اور اس معاملے کو کیا مانیں گے؟ فاسد مانیں گے. بس جب اگر آپ کو کوئی خرید و فروخت، کوئی معاملہ صحیح کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے، ورنہ اصل عملی سے معاملہ صحیح نہیں ہوگا. المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ کس کے بارے میں؟ دو قسم کی بول ہے. ایک بول ما لا یحکل لحمہ ہے، یعنی وہ جانور جس کا گوشت حرام ہے، چاہے وہ قابل تزکیہ ہو چاہے قابل تزکیہ نہ ہو. جیسے کتا اور سور کسی بھی حالت میں قابل تزکیہ نہیں ہے. وہ جانور جس کا گوشت حرام ہے، حرام گوشت جانور ہے، اس کے بول کے بارے میں بات کریں گے. اور پھر حلال گوشت جانور کے بول کے بارے میں بات کریں گے. آیا اس کو خرید و فروخت ہو سکتا ہے، اس کا معاوضہ ہو سکتا ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے یا بیچا نہیں جا سکتا. یحرم المعاوضۃ علی بول غیر معقول اللحم، یہ کیا ہے؟ یہ شیخ انصاری کا فتویٰ ہے، ادعا ہے کہ حرام ہے، معاوضہ حرام ہے، خرید و فروخت حرام ہے، عوض و معاوض حرام ہے. یحرم المعاوضۃ، معاوضہ حرام ہے. السلام علیکم. کس چیز پر معاوضہ حرام ہے؟ علی بول غیر معقول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، غیر معقول اللحم ہے، جو حرام گوشت جانور ہیں، چاہے قابل تزکیہ ہو چاہے قابل تزکیہ نہ ہو، ان کی بول کی خرید و فروخت کیا ہے آقا صاحب؟ حرام ہے. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل دے رہے ہیں. پہلی دلیل ہے بلا خلاف ظاہرین، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اس میں فقہا کا کیا ہے؟ اجماع ہے، اتفاق ہے، اجماع ہے. اجماع میں اس دلیل کو رد کیا گیا، مصباح الفقہات میں اس دلیل کو رد کیا گیا کہ اگر اجماع سے مراد اجماع محصل ہے تو وہ تو حاصل نہیں ہے، اصل ممکن نہیں ہے کہ ہر فقیہ کا فتویٰ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تک ہر ایک فقیہ کا فتویٰ آپ کے پاس ہو تاکہ آپ کہہ سکیں کہ ہر فقیہ نے اجازت دی. اصل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اگر اجماع سے مراد اجماع منقول ہے کہ وہ اجماع جس کو کسی نے نقل کیا ہے. لیکن ایک بار ہے کہ اس پورے مثال کے طور پہ آپ کو کہا گیا اگر صاحب یہ پروگرام ہے اس میں کوئی موبائل نہ لائیں، ٹھیک ہے، یہاں 500 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے 500 افراد کی چیکنگ کی اور آپ نے کہا کہ کسی کے پاس بھی موبائل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع موصل، کہ انسان ہر فقیہ کے خود جا کے چیک کرو دیکھے اس کا فتویٰ کیا، اس کو کہتے ہیں اجماع موصل. ایک بار ہے کہ آپ نے اپنے بندے سے پوچھا، ہاں بھائی جو کام کر رہا تھا، آپ نے کہا ان سب کے پاس موبائل ہے، وہ کہتے ہیں کسی کے پاس بھی موبائل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع منقول. اس نے نقل کیا ہے، اس نے اجماع کو نقل کیا، آپ نے خود نے چیک نہیں کیا. تو اگر اجماع موصل ہو تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ فقہا کے فتاوے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. پرانے فقہا کے کوئی بھی فتاوہ آپ کے ہاتھ میں، کتنی کتابیں ضائع ہو چکی. اور اگر اس سے مراد اجماع منقول ہو
تو وہ حجت نہیں ہے۔ بس پہلی دلیل جو حرمت کی دی ہے وہ کیا دی تھی؟ اجماع بلا خلاف ظاہر۔ دوسری دلیل لحرمتہ، کہ جو حرام گوشت، یہ لحرمتہ یہ تکلیف ہے، حکم تکلیفی ہے، یعنی یہ جو بول ہے یہ حرام ہے، اس کی شرب کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو تیسری جو روایت تھی اس میں پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ اذا حرم اللہ شیئا حرم ثمنہ، ایک قانون دیا تھا روایت میں کہ جب خدا کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کبرا ہے۔ کبرا کیا ہے؟ جب خدا کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ صغرا کیا ہے؟ کہ بول حیوان حرام گوشت حیوانات کی بول کیا ہے؟ حرام ہے، انسان اس کو پی نہیں سکتا، اس کو پینا حرام ہے۔ جب حرام ہے اس کا پینا تو اس کی خرید و فروخت بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، کیونکہ جو چیز حرام ہے اس کا خرید و فروخت بھی حرام ہے، بس اس کی خرید و فروخت کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ یہ دوسری دلیل ہوگی۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ وہ نجاست ہی، دلیل وضعی ہے کہ اگر لباس پہ لگ جائے تو نجس ہو جائے گی، دلیل وضعی۔ تو پہلی جو روایت شیخ نے چار روایت نقل کی تھی۔ پہلی روایت جو تحف العقول میں تھی، امام نے جب حرمت کی چیزیں بتائی تھی کہ کون کون سی چیزیں حلال اور کون کون چیزیں حرام ہیں، اس میں حرام میں کیا بتایا تھا؟ جو چیز نجس ہو وہ چیز کی خرید و فروخت حرام ہے۔ سب سے پہلا پیج جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی مثال دم کی دی تھی وہاں پر سب سے پہلی حدیث میں۔ بس کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 3 دلیلیں۔ پہلی اجماع ہے، دوسری حرمت ہے یعنی حرام تکلیفی ہے، کیونکہ نجس ہے تو نجس کو شرب نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے۔ جب حرام ہے تو ہمارے پاس ایک کبرا موجود ہے کہ اذا حرم اللہ شیئا حرم ثمنہ، جب خدا چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ پس بول غیر معقول اللحم حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، پس اس کی خرید و فروخت بھی حرام۔ اور نجاست کی بھی دلیل آپ کے سامنے، کیونکہ امام نے جب حلال چیزوں کی کیا دلیل دی تھی کہ یا تو شارع حکم کرے جیسے کھانا ہے پینا ہے، یا مصلحت ہے، لوگوں کی مصلحت اس پر موقوف ہو، ٹکی ہوئی ہو، اس کے بغیر چارہ نہ ہو، وہ حلال۔ حرام کی کیا دلیل دی تھی امام نے؟ 6 دلیل دی تھی، اس میں سے ایک کیا تھی؟ نجس ہو، جو چیز نجس ہو، یا جس میں مفسدہ ہو، یا جس میں غیر خدا کا تقرب ہو، یہ ساری چیزیں جو پہلی حدیث میں گزر گئی۔ ابھی تک کوئی ٹھوس دلیل نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ تو روایت جو تھی وہ ضعیف تھی، روایت ضعیف تھی، تحف العقول کی روایت بھی ضعیف، بعد والی بھی ضعیف، اور اجماع کی بھی دلیل نہیں۔ وہ عدم سب سے ٹھوس دلیل ہے، سب سے ٹھوس دلیل کیا یہ ہے؟ وہ عدم الانتفاع به منفعتا محللتا مقصودتا، کہ عدم الانتفاع بھی اس بول غیر معقول اللحم سے انتفاع حاصل نہیں کیا جاتا۔ کون سا انتفاع؟ منفعتا محللتا مقصودتا۔ ہمارے پاس اگر کوئی بیع کو صحیح کرنا ہے تو 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ منفعت، اس کے اندر فائدہ ہونا ضروری ہے، فائدہ ہونا ضروری ہے، یعنی عرف اپنی جیب میں سے پیسے نکالے، عرف اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالے، ٹھیک ہے، وہ فائدہ بھی کون سا ہو؟ مقصود ہو، یعنی فائدہ شاذ کی بات نہیں ہو رہی، وہ فائدہ جو عمومی ہو، جو شاذ نہ ہو، جو نادر نہ ہو، جو شائع ہو، شیوع رکھتا ہو، وہ فائدہ جو نوعی ہو اور وہ حلال بھی ہو۔ بس اگر ہمارے پاس منفعت نہ ہوگی تو اس کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے، یا منفعت ہو لیکن محللہ نہ ہو، جیسے شراب ہے، شراب کی منفعت مقصودہ کیا ہے؟ شرب، لوگ پینے کے لیے شراب خریدتے، کبھی کسی کو سنا کہ شراب خرید رہا ہو زخم پہ ڈالنے کے لیے؟ کوئی نہیں شراب خریدتا زخم پہ ڈالنے کے لیے۔ جب شراب کی مقصود کیا ہے؟ شرب ہے، یہ شرب کیا ہے؟ محللہ نہیں ہے، محرم ہے۔ بس منفعت نہ ہو تب بھی آپ نہیں خرید سکتے، منفعت و مقصودہ نہ ہو تب بھی نہیں خرید سکتے، منفعت و مقصودہ ہو محللہ نہ ہو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تینوں چیزیں ضروری ہے، منفعت مقصودہ محللہ۔ بول غیر معقول اللحم، حرام گوشت جانور کی جو پیشاب ہے آغا صاحب، اس کی عرف میں مقصود منفعت کیا ہے؟ عرف کیوں خریدتا ہے؟ پینے کے لیے۔ عرب میں بول کو پیا جاتا تھا،
حیوان کی بول کو عرب میں آج بھی اونٹ کی بول، ابھی آپ سعودیہ میں جائیں تو بکتی ہے اونٹ کی بول. اونٹ کی بول تو خیر حلال ہے، لیکن یہ حرام کی بات ہو رہی ہے. ابھی عرب میں پیا جاتا تھا اس کو. آج بھی جو ہے یہ تو منفعت مقصودہ کیا ہے؟ شرب ہے. منفعت مقصودہ کیا ہے؟ شرب ہے. یہ منفعت مقصودہ محللہ نہیں آگا صاحب، شرب کی اجازت نہیں دی گئی. منفعت مقصودہ کیا ہے؟ محرمہ ہے، جائز نہیں. یہ دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی. یحرمو کیوں؟ بلا خلاف ظاہر لحرمت و نجاستی و عدم الانتفاع به، اذ بول غیر معقول اللحم سے انتفاع نہیں ہو سکتا. اگر انتفاع ہوتا تو ہے، لوگ نفع تو اٹھاتے ہیں، پیسے تو دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم ہر انتفاع کی بات نہیں کر رہے ہیں، مفعول مطلق نوعی لا رہے ہیں. منفعتاً محللتاً مقصودتاً، یہ والی منفعت نہیں ہے اس کے اندر. یعنی منفعت ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں، عرب میں لوگ پیسے دیتے تھے خریدنے کے لیے، لیکن اس مقصود منفعت کو اسلام نے حلال قرار نہیں دیا. بات ہو گئی بات. فیما ادا بعد افرادی، فیما ادا یعنی اللہ استثناء کرا ہے. استثناء کے 5 حروف ہیں ہمارے پاس، 5 ادات ہیں. اس میں سے ایک ما ادا ہے. ما ادا اگر ما آ جائے تو اس کے بعد والا مفعول ہے، اور صرف ادا آ جائے تو 2 وجہ ہے. اس کے بعد والا مجرور بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے. فاعل اس کے اندر ضمیر ہوگی مستتر استتار وجوبی. فیما ادا بعد افرادی. اب فیما ادا کو استثناء کس سے کیا گیا ہے؟ یہ ہنر ہے. اگر فیما ادا کو انتفاع سے استثناء کیا گیا ہے یا یحرموں سے استثناء کیا گیا ہے. اگر یحرموں سے استثناء کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ حرام ہے، مگر یہ کہ اب جو آ رہا ہے بول ابل الجلالہ یہ حلال ہے. اور اگر اس کو انتفاع سے استثناء کیا گیا، دونوں ہمارے پاس وجہ ہے. اگر اس کو انتفاع سے استثناء کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اس کے اندر انتفاع موجود ہے، یعنی محللہ ہے. محللہ ہے. نہیں یعنی چیز حرام ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. جیسے ہی اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں صاحب میرا موبائل خریدو. اسی وقت کہہ رہا ہوں میرا موبائل خریدو. آپ نے میرا موبائل خریدا، مجھے 10,000 روپے دے دیے. قرآن نے کیا کیا تھا؟ ذر البیع. میں نے کیا کیا؟ اسی وقت معاملہ کیا. یہ معاملہ حلال ہے لیکن صحیح ہے، حرام ہے لیکن صحیح ہے. یعنی میں گنہگار ہوں لیکن معاملہ صحیح ہے. معاملہ صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میرا موبائل ان کا ہو گیا، مالک ہو جائے گا، ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی. دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے حکم تکلیفی ہے، ایک ہے حکم وضعی ہے. تکلیفاً حرام تھا کہ جمعے کی اذان کا ہو رہی تھی اور میں نے اس کا احترام نہیں کیا اور معاملہ کیا، لیکن وضعاً مشکل نہیں ہے، داد و ستد ہو جائے گا، نقل و انتقال ہو جائے گا. پس اگر جو کہتے ہیں یہ یحرموں سے استثناء ہے، وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے، یعنی حرام تکلیفی نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں عدم الانتفاع سے استثناء ہے، وہ کہتے ہیں حرام تکلیفی ہے لیکن معاملہ صحیح ہو جائے گا. فرق ہے، واضح ہو گیا فرق. فیما عدا بعض افراد، بعض افراد کو اس میں استثناء کیا گیا، جیسے کہ بول ابل الجلالہ، جیسے وہ اونٹ جو نجاست کھاتا ہے، جو جلالہ ہے، جو نجاست خور ہے، اس کا جب تک استبراء نہیں ہوگا تب تک وہ پاک نہیں ہوگا. اس کے مسئلہ آئے گا. اول موتوع، یا وہ اونٹ جس کے ساتھ کسی انسان نے وطی کی ہو، کسی انسان نے بدفعلی کی ہو اس کے ساتھ، تو اس کی جو بول کا حکم ہے وہ بعد میں آئے گا. یہ بھی نجس ہے لیکن اس کی بول کا حکم بعد میں آئے گا. یعنی یہ نجس سے مراد یہ اس کا بھی گوشت ابھی نہیں کھایا جا سکتا. یہ بھی غیر معقول اللحم ہے، اب اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا جب تک اس کا استبراء نہ ہو، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. اور جسے کسی انسان نے وطی کی اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اس کی بول کا حکم بعد میں آئے گا. جی آگے دونوں ہمارے پاس حاشیے ہیں. آگا اروانی نے کہا یہاں سے ہوا، باقیوں نے کہا یہاں سے. دونوں حاشیے ہمارے، دونوں کے الگ الگ معنی نکلیں گے. واضح ہوگی بات؟ اس اعتبار سے کیونکہ یہ دونوں ان دونوں کا گوشت کھانا تو حرام ہے ابھی. جی گوشت کھانا حرام ہے لیکن بول کا مسئلہ استثناء ہے. منفعت سے تو بہتر رہے گا. جی منفعت سے اگر استثناء کریں تو بہتر رہے گا. نہیں،
اگر فرق نہیں پڑتا. گوشت کھانے کی بات نہیں ہو رہی، بول کی ہمارا مسئلہ بول میں، گوشت میں نہیں ہے. گوشت کھانا تو ابھی بھی حرام رہے گا. آیا بول کی اگر خرید و فروخت کریں گے تو بول بک جائے گی، پیسے آپ کے ہو جائیں گے، لیکن فعل آپ نے حرام انجام دیا، یہ مراد ہے. اگر انتفاع سے استثناء کریں گے، اگر یہ حرموں سے استثناء کریں گے تو آپ پہ کوئی حرمت تکلیفی نہیں ہے، یہ مراد ہے. بہرحال یہ ایک خاص دقت ہیں جو مقاصد میں ہے، اور چونکہ یہ اختلاف عبارت کا بہت زیادہ واضح، اصل یہ کہ فیما کو نزدیک سے انتفاع کیا جائے. بہرحال لیکن فرعان دو فرق. الاول، پہلی فرق یہ کہ آغا صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا جو حیوان گوشت جن کا گوشت حرام ہے، حرام گوشت جانور ہے، ان کی بول کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ مین دلیل کیا ہے؟ منفعت معللہ مقصودہ اس کے اندر نہیں ہے. اب بحث حلال گوشت جانور کی، کس کی آغا صاحب؟ حلال گوشت جانور، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، گائیں ہیں. اونٹ کا مسئلہ آگے آئے گا، اونٹ کو چھوڑ دیں، اونٹ کا مسئلہ دوسری اس میں آئے گا مسئلے میں. بکرا ہے، بکری ہے، گائیں ہے، بھینس ہے، بیل ہے، ٹھیک ہے. ان کے یا ہماری فقہ کے حساب سے گدھا ہے، اس کا گوشت حلال ہے. کہتے ہیں کہ ایک کوئی کالی کھانسی ہے، اس کی بیماری کا حل بتاتے ہیں کہ گدھے کی بول ہے. بہرحال نہیں پتہ مجھے. حلال گوشت جو جانور ہے ان کی بول کا کیا حکم ہے، یہ بحث ہے. فرعان میں پہلی فرق ہے الاول ما عدا بول الابل، ابل کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس کا الگ سے مسئلہ آئے گا. ابل کے علاوہ من ابوال ما یؤکل لحمہ، ان جانور کی ابوال اور بول جن کا گوشت کھانا کیا ہے آگا صاحب؟ حلال ہے. جیسے گوسفند ہے، گائیں ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، یہ سب. المحکوم صفت ابوال کی. المحکوم بطہارتہ، جن حیوان کا جو المحکوم بطہارتہ کہ ان کی بول کیا طاہر ہے، یعنی فقہا کہتے ہیں کہ ان کی جو پیشاب ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. یعنی اگر آپ کے لباس پر لگ جائے تو نجس نہیں ہے آپ کا لباس، ٹھیک ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حلال گوشت جانور میں کیا ہے؟ اس کا بول کیا ہے؟ نجس ہے یا پاک ہے؟ پاک ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، پاک ہے. لیکن شرب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ پیا جا سکتا ہے نہیں پیا جا سکتا؟ اس میں اختلاف ہے. مثلا مٹی ہے، پاک ہے، لیکن کھا نہیں سکتے آپ. اور منفعت مقصودہ کیا ہے؟ شرب ہے. حلال گوشت جانور کی بول کا منفعت مقصودہ کیا ہے؟ لوگ کیوں خریدتے ہیں اس کو؟ شرب کے لیے خریدتے ہیں. اب چونکہ یہ مسئلہ رائج نہیں ہے ہمارے یہاں، اس وجہ سے عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ شرب کے لیے لوگ خریدتے ہیں. تو اب جن فقہا کے نزدیک شرب جائز ہے، جن فقہا کے نزدیک شرب جائز ہے، جس میں سید مرتضیٰ ہے، متقدمین بھی ہے، متاخرین بھی ہے، ان کے نزدیک ان کی خرید و فروخت کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مثلا آج بھی آپ دیکھیں سعودیہ جائے تو جانوروں کی بول بکتی ہے، اس کا تصفیہ کر لیتے ہیں، اس میں سے بو نکال لیتے ہیں، اس کو چھان لیتے ہیں، تصفیہ ہو جاتا ہے اس کا، اسے کر کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. جو کہتے ہیں حرام ہے، شرب حرام ہے، وہ کیسے؟ اس میں بھی دو ہے. آیا اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ایک کہتے ہیں حرام ہے، نہیں ہو سکتی، ایک کہتے ہیں جائز ہو سکتی ہے. وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کمال ہے، ہنر ہے اس میں سے. دیکھیں ما عدا بول الابل، حیوان جو ابل ہے، یہ اونٹ ہے، اس کی بول کو چھوڑ کے، من ابوال ما سے مراد حیوان، دیگر حیوانات کی بول. کون سے دیگر حیوانات؟ یؤکل لحمہ، جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، گائیں ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ سب. المحکوم بطہارتہا، وہ ابوال کہ جو ہمارے فقہا کے نزدیک عند مشہور فقہا کے نزدیک وہ کیا ہے؟ طہارت ہے، پاک ہے. اگر آپ کے بدن پر بکرا، مثلا آپ نے بکرا خریدا، آپ جا رہے تھے، اس نے بول کر دیا آپ کے لباس میں، آپ اسی لباس کے ساتھ مسجد جا سکتے، نماز پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی بول کی بات ہوگی، ابھی بول کی بات ہوگی. ان قلنا، اچھا
پاک تو مانتے ہیں. اب یہاں سے دو, اگر شرب کی اجازت ہے یا شرب کی اجازت نہیں ہے, پاک کو تو مشہور پاک مانتا ہے. ان قلنا بجواز شربها اختیاراً, اگر ہم اس چیز کے قائل ہو جائے کہ حالت اختیاری میں بھی اس کا شرب جائز ہے, کیونکہ حالت اضطراری میں تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے, شراب بھی جائز ہو جاتی ہے, حالت اضطراری کی بات نہیں ہے. اگر ہم قائل ہو گئے کہ حالت اختیاری میں اس کا پینا جائز ہے, کما علیہ, جیسا کہ اسی نظریے پر ہے, اسی حلیت پر ہے, اسی جواز شرب پر ہے, کون؟ جماعت من القدماء والمتاخرین, متاخرین کی اور قدماء کی ایک جماعت ہے. قدماء میں سے ابن جنید ہے, سید مرتضیٰ ہے, متاخرین میں ابن ادریس ہے, محقق ہے, یہ سارے افراد ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ان کا نظریہ کیا ہے کہ پاک بھی ہے اور شرب بھی ہے, تو ان کے نزدیک خرید و فروخت بھی کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی, کیونکہ مقصود کیا تھا, منفعت مقصودہ کیا تھی؟ شرب تھا. شرب ان کے نزدیک کیا ہے؟ حلال ہے, تو منفعت مقصودہ معللہ حاصل ہو گئی, خرید و فروخت جائز ہو جائے گی. واضح ہوگی بات. بل ترقی آگا صاحب, حبیب الشمس بل قمر, یہ والا بل ہے. بل عن المرتضیٰ, بلکہ فقہاء قدماء میں سے سید مرتضیٰ نے جو کتاب انتصار ہے اس میں کیا دعویٰ کیا؟ بل عن المرتضیٰ دعوی الاجماع علیہ, وہ کہتے ہیں اس چیز پر فقہاء کا اجماع ہے. کس چیز پر؟ حلال شرب, جواز شرب پر فقہاء کا اجماع ہے. ان کے نزدیک کیا نتیجہ نکلے گا؟ فالظاہر جواز بیعہا, ان کے نزدیک اس اب بول کی خرید و فروخت کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. یعنی حیوان معقول الحم کی بول کی خرید و فروخت کیا ہے؟ جائز ہے. آپ دکان سے جا سکتے ہیں, بکرے کی بول کو خرید سکتے ہیں. مثلا کوئی 100 روپے میں بیچ رہے ہیں, آپ 100 روپے دے سکتے ہیں, 100 روپے اس کے ہو گئے, بول آپ کی ہو گئی. واضح نہیں. وَإِن قُلْنَا بِحُرْمَةِ شُرْبِهَا, لیکن اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ شرب کیا ہے؟ حرام ہے, تو ایک مسئلہ آ گیا کہ منفعت مقصودہ کیا تھی اس میں؟ شرب, اور شرب کیا ہے؟ حرام ہے, تو منفعت مقصودہ معللہ نہیں ہے. جب منفعت معللہ مقصودہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. وَإِن قُلْنَا بِحُرْمَةِ شُرْبِهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى, جیسے کہ جو دیگر فقہاء ہیں ان کا مذہب یہ ہے, جیسے محقق ہلی نے کتاب شرائع میں, علامہ ہلی نے مختلف میں, ایک محقق ہلی ایک علامہ ہلی. علامہ ہلی وہ ماموں ہے, محقق ہلی علامہ ہلی کے ماموں ہیں. محقق ہلی جس نے کتاب شرائع الاسلام فی الحلال والحرام لکھی, محقق ہلی کی جو وفات ہے وہ آپ کی ہے سن 626 میں ان کی وفات ہے. متوفہ کیا ہے؟ 626. علامہ ہلی کی جو وفات ہے متوفہ 726 میں, وہ 676 میں, معذرت, وہ 676 میں, یہ 726 میں. محقق ہلی نے کتاب لکھی شرائع الاسلام. ایک تو اس کی شرح خود انہوں نے کی مختصر النافع کے نام سے, پھر ان کی ایک شرح علامہ ہلی نے کی شرح مختصر النافع کے نام سے, پھر ان کی ایک شرح صاحب مدارک نے کی متوفہ سن 744 ہجری. صاحب مدارک نے مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام کے نام سے. پھر اسی کتاب شرح الاسلام کی شرح کی کس نے؟ صاحب جواہر نے, 1260 میں متوفہ ہے. صاحب جواہر نے شرح کی, یہ جو ہے نا کتاب الجواہر, کتاب جواہر شرح الاسلام کی شرح ہے, یعنی جواہر الاسلام فی شرح شرائع الاسلام. اسی طرح ان کی شرح کی شہید ثانی نے, شہید ثانی 966 میں ان کی متوفہ ہے. شہید ثانی کتاب جو کتاب مسالک ہے شہید ثانی کی, جو آپ بار لمحہ میں کتاب مسالک دیکھتے ہیں, یہ مسالک شرح ہے, مسالک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام. تو یہ ایک کتاب لکھے گی شرائع الاسلام, اور باقی اس کی شرح ہے. جواہر اس کی شرح ہے, مسالک اس کی شرح ہے, مدارک اس کی شرح ہے. یعنی لوگ اپنی شرط سے شہید ثانی صاحب مسالک کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, صاحب مدارک اصل نام ہی نہیں پتہ, کہتے ہیں صاحب مدارک. تو اتنی دقیق کتاب ہے یہ. اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نا شرب کیا ہے اس کا؟ حرام ہے. وَإِن قُلْنَا بِحُرْمَةِ شُرْبِهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى, کیوں اگر حرام ہے شربیہ؟ لِاسْتِخْبَاثِهَا, کیونکہ خبائث میں سے ہمارے پاس ایک کبرہ کلی ہے, جو چیز خبائث میں سے یعنی جس سے ان نوع انسان کو تنفر آتا ہو وہ حرام ہے. جیسے کوکروچ ہے, لال بے کے چپکلی ہے, یہ سب خبائث میں سے. اسی طرح حیوان کی بول سے گند آتی ہے, ہم اردو میں کہتے ہیں گند آتی ہے. تو اصولاً اس کی خرید و فروخت کیا ہونی چاہیے آگا صاحب؟
حرام ہونا چاہیے، کیونکہ منفعت مقصودہ کیا ہے؟ محرمہ ہے، حرام ہے، تو اصولاً خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ففی جواز بیعہا قولان، پھر بھی اس کی جواز میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ پہلا قول یہی ہے کہ آغا صاحب یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ منفعت معللہ مقصودہ نہیں۔ ان کل لاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آغا صاحب منفعت معللہ مقصودہ نہیں ہے، لیکن منفعت معللہ ہے، نادرہ ہے، نادرہ ہے۔ ٹھیک ہے، بول حیوان جو مثلا بکرے کی جو بول ہے، گدھے کی جو بول ہے، اس میں منفعت مقصودہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، لیکن منفعت نادرہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، کالی کھانسی آ جائے، تو وہ گدھے کی بول پی لے گا تو اس کی کالی کھانسی دور ہو جائے گی۔ یہ جو منفعت نادرہ ہے یہ محلل ہے، یہ محلل ہے۔ تو یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس طرح کرو گے تو پھر مقاصد محرمہ کا چیپٹر بند کر دو، ختم کر دو، اصلا فقہ کو اٹھا دو، فقہ کو ختم کرو، فقہ کو ختم کر دو آغا صاحب، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز لے آؤ بالآخر اس میں کہیں نہ کہیں ایک مصلحت اور ایک منفعت ضرور نکل آئے گی، پھر تو کوئی بھی چیز حرام نہیں رہی، پھر تو کسی بھی چیز کی خرید و فروخت حرام نہیں رہی آغا صاحب، کیونکہ ما من شیء الا فیہ المصلحت و منفعت، کوئی دنیا کی ایسی شے نہیں ہے جس کے اندر کوئی بھی منفعت نہ ہو۔ مثلا کوئی بھی ایک منفعت آپ کہتے تھے مٹی کے اندر ڈال دے تو وہاں پر کھاد اچھی بن جاتی ہے، منفعتیں دیے۔ آپ کہتے ہیں زخم پہ ڈال دیں، زخم صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس پہ ڈال دیتا ہوں، اس سے گندگی میں ڈال دیتا ہوں، مثلا ایک برتن ہے، ایک جگہ ہے بہت گندی، وہ ڈال دیتے تو وہ وہاں مثلا صاف ہو جاتا ہے، یا وہاں پہ مچھر نہیں آتے، فرض کریں مچھر نہیں آتے، یہ منفعت ہے۔ تو آغا صاحب اگر کوئی کہتا ہے کہ منفعت نادرہ تو محللہ ہے نا اس میں، تو کہتے ہیں اگر انطوریمی کنی، اگر اس طرح سے کرو گے کہ منفعت نادرہ کو معیار بناؤ گے تو فقہ سے مقاصد محرمہ کا چیپٹر کلوز کر دو، کیونکہ کوئی بھی پھر ہر چیز کا خرید و فروخت صحیح، ہر چیز کی خرید و فروخت صحیح ہے، پھر ہر چیز کی خرید و فروخت صحیح۔ واضح ہے؟ واضح نہیں؟ من بیان کر رہے ہیں، 2 من ہو گیا آغا صاحب عبارت میں، ایک من ہوگا حرام ہے خرید و فروخت، ایک من ہوگا حلال ہے خرید و فروخت۔ پہلا من کیا رہا ہے؟ حرمت کا۔ دلیل کیا ہے؟ من عدم المنفعت المحللت المقصودت فیہا، اس ابوال معقول اللحم میں کوئی منفعت مقصودہ محللہ نہیں، منفعت مقصودہ کیا ہے؟ محرمہ، شرب کی اجازت ہم نہیں دیتے۔ واو دفع دخل ہے، کہتے ہیں آغا صاحب منفعت نادرہ تو ہے نا، کہ اگر اندوری میں کو نہیں دیکھے فقہ کا باب بند کر دو، منفعت نادرہ تو ہر چیز میں ہے۔ واو دفع دخل ہے، مستشکل کے اشکال تقدیر میں جواب دے رہا ہے۔ والمنفعت النادرۃ لو جوزت المعاوضۃ لازم منہ جواز معاوضۃ کل شیء، اگر منفعت نادرہ کو جواز بنائیں گے تو ہر چیز کی خرید و فروخت صحیح ہو جائے گی، مقاصد محرمہ دیگه نمیمونه، دیگه کوئی بھی چیز کی ایسی خرید و فروخت حرام نہیں رہے گی۔ بلا کہ شطرنج کی بھی خرید و فروخت کہیں تو مثلا شطرنج کو اگر چور آ رہا ہوگا تو شطرنج کو اٹھا کے چور کو ماریں گے، اس کا سر پھوٹ جائے گا، بلا کہ ایک منفعت ہے اس میں بھی، تو اس کی بھی خرید و فروخت صحیح ہوگی۔ پھر آلات قمار میں سے مثلا پیانو ہے، آلات قمار میں سے، آلات ملاہی میں سے، لہو و لعب کے آلات میں سے، اس کی بھی خرید و فروخت صحیح ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ پیانو اس کے سر پہ اٹھا کے مارو، سر پھٹ جائے گا، منفعت ہے اس میں، بس اس کی بھی دنیا کی کوئی چیز نہیں بچے گی کہ پھر مقاصد محرمہ کا چیپٹر بند کر دو، یہ کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بہت واضح دلیل دی ہے انہوں نے۔ والمنفعت النادرہ، تو اگر اب منفعت نادرہ کے پیچھے جائیں گے کہ چونکہ یہ ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز قرار دے دو، لو جوزت المعاوضۃ، اگر منفعت نادرہ کے معاملے کو جائز مانا جائے، لازم منہ، تو اس سے ایک لازمہ نکلے گا کیا؟ جواز معاوضۃ کل شیء، ہر چیز کے معاوضے کو جائز ہے، پھر فقہ میں کوئی بھی مقاصد محرمہ نہیں رہے گا۔ واو دفع داخل ہے، دوسرا اشکال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آغا صاحب دوائی بھی تو بنائی جا سکتی ہے اس سے، دوائی تو بنائی جا سکتی ہے اس سے، اور دوائی میں بھی تو منفعت ہے، تو کہا ہر چیز پھر وہی جواب دیں گے کہ ہر چیز سے کوئی نہ کوئی چیز تو بنائی جا سکتی ہے، ہر چیز سے کوئی نہ کوئی منفعت لی جا سکتی ہے۔ اب یہ بنا سکتے ہو، میں دوائی بنا سکتا ہوں
کہ کبھی کوئی ایک شخص فرض کریں ایسا کینسر ہو گیا، اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بکرے کا بول پلایا جائے تو اس کو کینسر صحیح ہو جائے گا، اس وجہ سے کلاً آپ اس کی خرید و فروخت کو صحیح کر دیں. کہا ایسے تو ہر چیز میں ایسا ہو سکتا ہے، کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے 100 سال بعد ایسے بیمار ہو جائے کہ اس کی دوائی میں کام آ جائے، پھر تو یہ چیپٹر کلوز کر دیں. پھر بات ہو رہی بات. والتداوی یعنی دوائی بنانا، بہا ان ابوال معقول الحم سے، لبعض الاوجاع، اوجاع یعنی مرض، امراض، بعض امراض میں، لا یوجب قیاس علی الادویات والعقاقیر، صحیح نہیں کہ آپ اس کا قیاس کریں ادویہ واوت فی تفسیر عقاقیر سے، کہ ٹھیک ہے اگر یہ بھی فرض کریں کسی مرض میں کام آتا ہے تو دیگر جو دوائیاں اس کا اس سے قیاس کریں کہ جس کے پینیڈول اور ڈسپلن کھانا صحیح ہے، اسی طرح بکرے کی بول کو بھی بے عنوان ایک دوائی کے لیے خرید و فروخت کرنا صحیح ہے. کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنه یوجب قیاس کل شیء علیہ، اس چیز پہ تو آپ ہر چیز کا قیاس ادویہ پہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز دوائی بنا سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کوئی ایک ایسا مرض ہو جس کا علاج ہو، ممکن ہے، کوئی معالج نہیں ہے. للانتفاع بھی فی بعض الاوقات، کیونکہ ممکن ہے کہ بعض اوقات میں اس سے نفع حاصل کیا جا سکے. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی. ومن، یہ من کیا کر رہا ہے؟ یہ من کہہ رہا ہے حلال خرید و فروخت. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دیکھیں، پہلے والے نے کیا کہا تھا کہ منفعت محللہ مقصودہ نہیں ہے، اس کو ہم مان رہے ہیں مقصودہ نہیں ہے، لیکن منفعت محللہ نادرہ ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اگر ایسا کرو گے تو سب کچھ بھی نہیں بچے گا، اعدام موضوع ہو جائے گا، فقہ کا باب ختم ہو جائے گا. از اول فقہ کو لکھنا شروع کرو، پھر نئی فقہ ہوگی. دوسرا والا کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا والا یہ نہیں کہہ رہا، دوسرا والا کہہ رہا ہے منفعت محللہ مقصودہ ہے، منفعت محللہ مقصودہ ہے، لیکن یہ جو منفعت محللہ مقصودہ ہے یہ نادر ہے، یہ نادر وقت پر ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اضطراری حالت میں اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ منفعت محللہ مقصودہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا منفعت محللہ مقصودہ نہیں، یہ پہلا والا کہہ رہا تھا منفعت محللہ مقصودہ نہیں ہے، دوسرے والے کہہ رہے ہیں منفعت محللہ مقصودہ ہے. جب ہے تو جائز قرار دے دو. کہہ رہے کہاں ہے؟ اختیاری حالت میں نہیں، بعض حالت. یہ کہہ رہے ہیں. دونوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. وَمِنْ أَنَّ الْمَنْفِعَةَ ظَاهِرَةَ، ظاہرۃ یعنی مقصودہ، ظاہر نادر کے مقابلے میں مقصودہ. دوسرے والے کہہ رہے ہیں کہ منفعت کیا ہے؟ مقصود ہے. آقا صاحب مقصود ہے، مقصود ہے، بریکٹ میں کہہ رہے ہیں وَلَوْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الْمُسَوِّغَةِ لِلشُّرْبِ. یہ جو مقصود ہے نا یہ نادر موقعوں پر ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسے مرحلوں پر عرف اس کو منفعت ہے، عرف کی نگاہ میں کیا ہو جاتی ہے. مثلا ایک شخص بیمار ہے تو اس وقت اس کی جو منفعت ہے وہ مقصود بھی ہے اور محلل بھی ہے، شارع نے بھی اجازت دے دی. یعنی انہوں نے گھما پھرا کے بات کی، منفعت محللہ مقصودہ کے قانون کو خراب نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا یہ قانون بعض جگہوں پر ہے. وَمِنْ أَنَّ الْمَنْفِعَةَ الظَّاهِرَةَ، یہ جو منفعت ظاہر ہے کافیۃ فی جواز البیع، یہ کافی ہے. یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی. ایک فرق شیخ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بول جو حیوان کی ہے، حیوان معقول اللحم کی، حیوان حلال گوشت کی جو بول ہے، اس کو اضطراری حالت میں صحیح ہے، لیکن جو کیچڑ ہے یہ اضطراری حالت میں بھی صحیح نہیں ہے. یہ کیوں؟ ہاں مٹی کا کیچڑ ہے، فرض کریں ایک شخص کو کیچڑ کی ضرورت ہو گئی، زخم پہ لگانا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے. کیوں؟ یہ بحث کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے. والفرق بینہا، اس کے درمیان فرق، کس کے درمیان؟ وہ منفعت جو ظاہر ہے یعنی ظاہر غیر دائم ہے، ہمیشہ نہیں، نادر ہے. منفعت ظاہر ہے یعنی منفعت مقصودہ ہے لیکن دائمی نہیں ہے بلکہ ضرورت کے موقع پر ہے. اس میں وَبَيْنَ ذِي الْمَنْفِعَةِ، ذِی المنفعت کے اوپر لکھ دیں جیسے کیچڑ ہے، یہ لے. وَبَيْنَ ذِی الْمَنْفِعَةِ، اور وہ چیز جس کے اندر منفعت ہے لیکن مقصود نہیں ہے. عرف کبھی بھی کیچڑ کے لیے پیسے نہیں نکالتا، عرف اس بول کے لیے پیسے نکالتا ہے، لیکن کیچڑ کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا.
اب کیا ہے یہ بعد میں بحث آئے گی اس کی. کہہ رہے ہیں اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ حکم العرف بأنه لا منفیت فی، عرف کہتا ہے اصل کیچڑ میں کوئی منفیت نہیں ہے. وسيجيء الكلام في ضابطة المنفیت المسوغة للبيع، وہ کلام ان قریب آئے گا کہ خرید و فروخت کے لیے کون سی منفیت ہے جو مسوغ ہے، یعنی مجوزہ، مسوغہ ای مجوزہ، جو جواز عطا کرتی ہے بیع کے لیے. کون سی منفیت ایسی ہو جس کے بعد بیع جائز ہو جاتی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.